جب کوئی کسی اللہ والے کی من جانب اللہ کسی بھی ہستی کی مخالفت کرتا ہے کوئی، تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کو برا لگے گا، کیونکہ اس کی مخالفت اللہ ہی کرواتا ہے۔ کیوں؟ جن کو جہنم میں جانا ہے اس کی مخالفت کر کے جہنم میں جانے کا وسیلہ بنے۔ اب جیسے ایک شخص تھا انڈیا میں بریلی میں، اب ہندوستان کے مسلمانوں میں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان میں سے چند جو معلم تھے ان کو وہابیوں نے خرید لیا، ورنہ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند میں بہت سے ایسے تھے جو صاحب طریقت تھے، جس طرح امداد مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر تھے، ان کا تعلق تھانے سے ہے، ہندوستان میں ایک جگہ ہے تھانہ۔ یہ دیوبندی اور بریلوی یہ کانسیپٹ ابھی بہت تازہ ہے، ایک صدی سے بھی شاید کم ہو۔ اس سے پہلے تو سارے اہل سنت والجماعت ہی تھے نا، تو اہل سنت والجماعت میں عقائد بگڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عقائد بگڑنے لگے، درود و سلام متعلق عقائد بگڑنے لگے۔ تو اس وقت پھر یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آواز لگائی تاکہ سنیوں میں سے جو غیر مقلد ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ الگ ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے یہ آواز بلند کی تھی، نیا فرقہ نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی میں نیا فرقہ بنا۔ وہ لوگوں نے آہستہ آہستہ، ان کا تعلق بریلی شریف سے تھا، بریلی ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے ہندوستان میں، بعد میں لوگوں نے جو ہے اپنی شناخت کے لیے بریلوی لگانا شروع کر دیا۔ لیکن مولوی جو ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے مولوی کی زندگی میں جہاں اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہاں وہ بھٹک جائے تو پھر وہ ایک نیا مرزا غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہی ہوا، احمد رضا خان صاحب تھے تو مولوی ہی نا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنی جہنم کا راستہ کھول لیا اور امیر معاویہ کے بارے میں تعریفوں کو پل باندھ دیے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ یہ باغی جماعت ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جماعت تو باغی ہو اور جماعت کا سرغنہ جو ہے وہ مومن ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعوت اسلامی ہے، مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے یہاں پر اچانک یہ شدت کیسے ہے؟ ان کو ملے تانے دیوبندیوں نے، پہلے تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے امیر معاویہ کے بارے میں۔ تو یہ جو شر پھیلا ہوا ہے سنیت بریلویت کے نام پر، یہ دراصل فیضان رضا ہے، فیضان مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر وہ اہل حق ہوتے تو کبھی بھی امیر معاویہ کی شان میں کچھ نہ کہتے، کیونکہ اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی جو مولا علی سے جنگ کرے، مولا علی کو گالیاں دے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ ہم کو اتنی زیادہ ان سے، احمد رضا خان صاحب سے جو ہے کوئی اتنی زیادہ رغبت نہیں ہوئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک اس کی مین وجہ تو یہ ہے، اچھا آپ کو یقین نہیں آئے گا، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، سب سے پہلے میرے دل میں ان کے لیے کڑواہٹ کب پیدا ہوئی؟ ان کی نعتوں کا مجموعہ ایک کتاب ہے، ہدایت بخشش، ہدایت بخشش ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں غوث پاک کی بھی منقبت انہوں نے لکھی ہے، رسول اللہ کی شان میں بھی نعتیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کے اندر جس انداز میں انہوں نے بی بی عائشہ کا ذکر کیا ہے، ان کی جوانی پر بات کی ہے، ان کے جسم پر بات کی ہے، وہ میں کلام ان کا پڑھ کے میں نے سوچا کہ یہ شخص بدبخت ہے جو رسول اللہ کی زوجہ کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھے ہوں گے نا، کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اے مومنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں
سارے مومنوں کی مائیں. اب دیکھیے یہ جو کلام ہے یہ انہوں نے بی بی عائشہ کی شان میں لکھا ہے. تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر. یہ پٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت. یہ بی بی عائشہ کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے کمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کے جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بھرو سینہ و بر. انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کپڑوں سے ان کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے. یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں شاہ احمد مجدد دین و ملت ان کا یہ کلام ہے. اب میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتا نہیں ہوں نا, جو لگا ہوا ہے جہاں لگا ہوا ہے, لیکن اب یہ بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں انڈیا میں. اب یہ سارے دیکھ لیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کس طرح کی یعنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, بے حیائی. ان کے جسم کے بارے میں, سینے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی کہ چلا آتا ہے حسن اہل کی صورت بڑھ کر. اب یہ باتیں تو بڑی یعنی ٹھرکیوں کا کلام ہے. تنے اقدس میں لباس آیا تطہیر ہوا, سورہ نور ہو سر پر بہرامان مجر. یا ہمیرا کا تنے پاک پر گلبو جوڑا, میں کہاں نازمی سرکار کی عفت حرمت. کہہ دو مجرے کو پڑھیں پھولوں کا گہنا لے کر. کہنے مجرا بھی کروا رہے ہیں. اب یہ جو ان کی کمر کے بارے میں, ان کی ٹانگوں کے بارے میں, ان کے سینے کے بارے میں اس طرح کے یعنی مذہقہ خیز جنسی مجرمانہ خیالات اور الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے گستاخ ہے. آپ کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے, آپ سمجھیں گے یہ مومن بندہ ہے؟ نہیں نا. تو جو رسول اللہ کی وائف کے بارے میں اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرتا ہو اس کو آپ ولی سمجھتے ہیں؟ لعنت ہے آپ کے ایمان پر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے, شیطان کو کہتا ہے جاؤ ان کا عقیدہ بگاڑ دو. جب کوئی اللہ کا ولی فقیر آئے تو یہ اس کی مخالفت میں لگ جائیں اور ان کے جہنم میں جانے کا راستہ کلیئر ہو جائے. اس لیے آپ دیکھ لیں ان کا لگایا ہوا پودا دعوت اسلامی دعوت حرامی بن گیا. کبھی یہ تو نہیں ہوا ان سے کہ کہیں بھی فیضان علی جاری ہوگا, فیضان حسین جاری ہوگا. جا کے مرے تو کہاں, فیضان معاویہ 400 مسجد معاویہ کے نام سے. تم نے مولا علی کے نام سے ایک بھی مسجد بنوائی ہے؟ تو معاویہ کے نام سے 400 مسجد ہے, اس کا مطلب ہے تم بھی اس کی ناجائز اولاد ہو. غلط ہے تو بتاؤ, مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا, مولا علی کو گالی دینے والا مومن ہو سکتا ہے؟